شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ میری طرف سے آپ سب کو جمعہ مبارک۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی فرحان اثر شیئر کر رہے ہیں UAE سے۔ فرحان کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں ایک بہت ہی ہارر اور بہت ہی فیمس سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سٹوری کویت کی ہے، وہاں کی ایک بہت ہی مشہور سنگر جس کا نیم نورا تھا، یہ اس کی کہانی ہے۔ نورا وہاں کی ایک بہت فیمس سنگر تھی اور اس نے ایک دم سے گانا چھوڑ دیا، اور یہ جو پرسرار کہانی اس کی زندگی میں واقع ہوئی تھی یہ باقاعدہ میڈیا پر بھی آن ایئر ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ پرنٹ میڈیا پر بھی اس کو شائع کیا گیا تھا۔ یہ کہانی نورا نے خود اپنے ایک انٹرویو میں سنائی تھی۔ نورا نے جب ایک دم سے گانا چھوڑ دیا اور ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تو اس کے جو چاہنے والے اس کے مداح تھے وہ بضد تھے کہ ہمیں وجہ بتائی جائے کہ نورا نے کیوں گانا چھوڑ دیا۔ تو نورا نے اس ہیپننگ کے بعد صرف ایک انٹرویو دیا تھا، اس کے بعد کبھی بھی نورا میڈیا پر نہیں آئی۔ نورا نے اپنے انٹرویو میں بتایا، 1990s کی بات ہے، مجھے ایک خاتون کی فون کال ریسیو ہوئی۔ اس نے مجھے یہ کہا کہ میری بیٹی کی شادی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تم میری بیٹی کی شادی میں آ کر گانا گاؤ۔ نورا نے پہلے تو اس کو منع کر دیا، لیکن اس عورت نے فورسفلی کہا کہ میری بیٹی تمہاری بہت بڑی فین ہے، تم اگر اس کی شادی میں آ کر گاؤ گی تو وہ بہت خوش ہوگی ورنہ اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ بالآخر نورا کو ماننا پڑا اور وہ رضامند ہو گئی۔ اس عورت نے نورا کو ایڈریس بتا دیا اور یہ کہا کہ تم 10 بجے تک اس ایڈریس پر پہنچ جانا۔ نورا اپنے بینڈ کو لے کر 9 بجے ہی اس ایڈریس پر جا پہنچی۔ جب وہاں پر گئی تو وہاں پر ایک بہت شاندار شادی کی تقریب جاری تھی، بہت زیادہ لائٹس لگی ہوئی تھیں، اس کے علاوہ بڑے بڑے دیچکوں میں ہر جگہ پر کھانا تیار ہو رہا تھا۔ جیسے ہی نورا وہاں پر پہنچی تو ان لوگوں نے نورا کو ایک کمرے میں بٹھا دیا۔ جس عورت نے نورا کو فون کیا تھا، جب وہ عورت نورا سے ملنے کے لیے آئی، اس کا چہرہ دیکھ کر نورا اور اس کا پورا بینڈ ڈر گیا۔ اس عورت کا جو چہرہ تھا وہ بہت زیادہ پیلے رنگ کا تھا۔ جیسے ہی اس نے نورا کو ویلکم کیا، اس سے ہاتھ ملایا تو اس کا ہاتھ ایسے تھا جیسے کسی برف کا ہاتھ ہوتا ہے اور پتھر کا ہاتھ ہوتا ہے۔ نورا تھوڑی سی گھبرا گئی۔ اس عورت نے نورا سے یہ کہا کہ تم ابھی یہاں پر بیٹھو، تھوڑی دیر کے بعد فنکشن سٹارٹ ہوگا اور ہم تمہیں سنگنگ کے لیے بلا لیں گے۔ جیسے وہ عورت وہاں سے گئی تو نورا کا ایک بینڈ ممبر جس کا نیم شمس تھا اس سے یہ کہنے لگا کہ مجھے اس عورت سے ڈر لگ رہا ہے، یہ عورت بہت ہی زیادہ پرسرار سی لگ رہی ہے۔ نورا نے اسے تسلی دی کہ کچھ نہیں ہوتا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد نورا اور اس کے بینڈ کو سٹیج پر بلایا گیا جس جگہ پر فنکشن ہو رہا تھا۔ نورا کہتی ہے جیسے ہم لوگ سٹیج پر گئے میرا بینڈ بھی ساتھ تھا، بالکل سامنے دلہا اور دلہن بیٹھے ہوئے تھے۔ دلہا اور دلہن نے جو کاسٹیوم پہنے ہوئے تھے، جو ڈریس پہنا ہوا تھا وہ بہت ہی زیادہ پرانے زمانے کا تھا۔ ان کو دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ صدیوں پرانے لوگ ہوں، اور وہ ایک دوسرے کو بنا پلکے جھپکے دیکھتے ہی جا رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر یہ احساس ہو رہا تھا جیسے وہ لوگ اسٹیچو ہیں، ان میں جان ہے ہی نہیں کیونکہ وہ ہل چل بھی نہیں رہے تھے۔ نورا کہتی تھوڑی دیر ہم نے وہاں پر گانا گایا، میرے سر میں بہت زیادہ درد ہونے لگ گیا، میرے سر میں اتنا شدید درد ہو رہا تھا کہ میرے سے وہاں پر بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے ان لوگوں سے معذرت کی اور اٹھ کر اسی روم میں چلی گئی۔ میں نے وہاں پر جا کر یہ کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے تھوڑا سا ریسٹ چاہیے۔ تو اسی خاتون نے یہ کہا کہ آپ اس بلڈنگ کے 2nd فلور پر چلے جائیں، وہاں پر کافی زیادہ بیڈ رومز ہیں، وہاں میں سے کسی ایک کمرے میں آپ تھوڑی دیر ریسٹ کر لیں۔ نورا کہتی ہے جیسے ہی میں 2nd فلور پر گئی وہ بہت ہی زیادہ پرسرار سا لگ رہا تھا۔ وہاں پر بہت زیادہ رومز تھے اور سارے ہی کمرے بند تھے۔ ان کمروں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہاں پر صدیوں سے کوئی نہیں آیا۔ وہاں کوریڈور میں بھی بہت زیادہ دھول مٹی تھی۔ بالآخر ایک دروازہ میں نے کھلا دیکھا۔ جب میں اس کمرے میں گئی تو اس کمرے میں ہر طرف مٹی اور جالے تھے۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی،
میں تھوڑی دیر کے لیے بیڈ پر بیٹھی. جیسے میں نے اپنا سر بیڈ ٹیک کے ساتھ لگایا تو میری آنکھیں بند ہونے لگیں اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا میری آنکھ لگ گئی. جیسے ہی میری آنکھ لگی تو میں کیا دیکھتی ہوں، ایک عورت ہے سیاہ لباس میں. وہ چیختی ہوئی بھاگتی ہوئی میرے پاس آ رہی ہے اور بہت شور مچا رہی ہے. خوف کے مارے جیسے ہی نورا کی آنکھ کھلی تو نورا کو یہ لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا گلا کوئی دبا رہا ہے. اس کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا اور کمرے کا دروازہ بھی بند تھا. نورا کہتی ہے میں فوراً سے گھبرا کر اٹھی اور کمرے کے دروازے کے پاس گئی. جیسے میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو کوریڈور میں ایک چھوٹا سا بچہ بھاگ رہا تھا اور میرا نام پکار رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا نورا. جیسے اس نے میرا نام لیا میں بہت زیادہ ڈر گئی. اسی لمحے مجھے سرگوشی سنائی دی کہ میں تمہارا بھی دوست ہوں اور تمہارے دوست کا بھی دوست ہوں. ڈرو مت، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں دوں گا. مجھے تمہاری آواز بہت زیادہ پسند ہے، تم میرے لیے گانا گاؤ. نورا کہتی ہے جیسے ہی میں نے وہ سرگوشی سنی اور وہاں پر کوئی نہیں تھا، میں خوف کے مارے بھاگتی ہوئی نیچے آئی اسی روم میں جہاں پر میرے بینڈ ممبرز تھے. وہاں پر جا کر میں نے دیکھا تو ہم لوگوں کے بینڈ کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی. وہ بیٹھی رو رہی تھی. جیسے میں نے اس کو روتے ہوئے دیکھا میں نے اسے وجہ پوچھی. اس کا یہ کہنا تھا کہ جب آپ 2nd فلور پر گئی تھیں تو میں آپ کے پیچھے اوپر گئی تھی آپ کو دیکھنے کے لیے. تو جیسے ہی میں سیڑھیوں سے اوپر آئی تو وہاں پر میں نے دیواروں کے اوپر بہت بھیانک چہرے نمودار ہوتے دیکھے اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ان میں سے ایک چہرہ میرے چہرے کے قریب آ کر ٹھنڈے سانس لے رہا ہو. اور ساتھ ہی ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور وہاں سے بہت بھیانک عجیب و غریب چہرے والا ایک شخص باہر نکلا اور آ کر یہ کہنے لگا خبردار اب تم لوگوں میں سے 2nd فلور پر اگر کوئی آیا تو جلدی سے یہاں سے چلی جاؤ. وہ لڑکی بہت خوفزدہ تھی. ہم لوگ سب بہت ڈرے ہوئے تھے. تبھی میں نے لوگوں سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم لوگ ابھی یہاں سے چلتے ہیں. جیسے ہم لوگوں نے جانے کی بات کی تو لوگوں نے یہ کہا کہ بس تھوڑی دیر اور فنکشن کرو اور پھر چلے جانا. جب ہم لوگوں نے اسٹیج پر جا کر گانا گانا شروع کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر بہت زیادہ رش پڑنے لگ گیا. ان لوگوں نے ہم لوگوں کے گانے کے ساتھ ہی گانے شروع کر دیے. عجیب و غریب طرح سے ان لوگوں نے آوازیں نکالنا شروع کر دی. نورا کہتی ہے اسی کراؤڈ میں نے دیکھا ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی. وہ عجیب و غریب آواز میں گانے گا رہی تھی اور اپنے سر کے بال نوچ نوچ کر زمین پر پھینک رہی تھی توڑ توڑ کر. یہ منظر دیکھنے کی دیر تھی میں اس حد تک خوف زدہ ہوئی کہ میرے گلے سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی. جیسے ہم لوگ چپ ہوئے تو وہ جو سارا کراؤڈ تھا وہ عجیب و غریب آوازوں میں کچھ گانے لگ گیا. ان کی آواز کی سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ وہ لوگ کیا گا رہے ہیں. تبھی ایک دم سے بالکل خاموشی ہو گئی اور وہاں پر لائٹ آف ہو گئی. نورا کہتی ہے جیسے وہاں پر لائٹ آف ہوئی ہم لوگوں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی. ہم لوگ جیسے ہی اس فنکشن والی جگہ سے باہر نکلے تو ہر جگہ پر کھانا ہی کھانا تھا اور وہ جتنا بھی کھانا تھا وہ صرف اور صرف گوشت ہی تھا. وہاں پر اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، ہر طرف میٹ ہی میٹ تھا. وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس حد تک خوف زدہ ہوئے کہ ہم لوگ وہاں سے جیسے کیسے کر کے جان بچا کر واپس بھاگے. جب وہ لوگ واپس آئے نورا اس حد تک خوف زدہ تھی کہ اپنے گھر سے باہر ہی نہیں نکلتی تھی. اس کا جو بینڈ ممبر شمس تھا اس کی کچھ دن کے بعد ڈیتھ ہو گئی. پھر نورا نے گانا گانا ہی چھوڑ دیا. فرحان کہتے ہیں یہ سٹوری آج بھی کویت میں بہت زیادہ مشہور ہے. آج بھی لوگوں کی زبان پر یہ داستان ہے. اس کو باقاعدہ طور پر ٹی وی چینلز پر آن ایئر کیا گیا. اس کے علاوہ اس کو پرنٹ میڈیا میں بھی شائع کیا گیا. یہ ایک سٹوری تھی جو فرحان اثر نے UAE سے شیئر کی. بہت شکریہ فرحان آپ کا. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی محمود شیئر کر رہے ہیں. محمود کہتے ہیں میں میاں والی کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہم لوگ جہاں پر رہتے ہیں وہ جگہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک گاؤں ہوتا ہے، یعنی میاں والی سے تھوڑی ہی دور وہ جگہ ہے. ہم لوگوں کے گاؤں میں ایک بہت بڑا قبرستان ہے اور وہ قبرستان بہت قدیم اور پرانا قبرستان ہے. اس قبرستان سے تھوڑا ہی دور ایک کنواں بھی ہے اور اس کنویں کے ارد گرد پرانے دور کی قبریں بھی موجود ہیں. ان قبروں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ جنات کے اثر ہیں اور باقاعدہ وہاں پر جنات نظر بھی آتے ہیں. ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے کبھی بھی جنات کو نہیں دیکھا تھا. میں اور میرا چچا زاد بھائی، میرا کزن، اس کا نام اکرم تھا، ہم دونوں نے ایک دفعہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگ بھی جا کر دیکھیں گے آخر جنات کیسے ہوتے ہیں.
ہم لوگوں نے تو ساری زندگی صرف جنات کا نام ہی سنا ہے لیکن دیکھے کبھی بھی نہیں ہے۔ اکرم نے مجھے یہ کہا کہ وہ جگہ بہت زیادہ مشہور ہے، وہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے نہیں جانا، تمہیں دیکھنا ہے تو تم دیکھ لو۔ میں نے اسے یہ کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ گاؤں کے قبرستان تک تو آؤ، آگے میں خود چلا جاؤں گا۔ ہم لوگ جب قبرستان میں پہنچے، وہ وقت ظہر کے بعد کا تھا۔ اس وقت قبرستان میں کچھ رش بھی تھا، یہاں تک کہ گاؤں کے ایک دو لوگوں نے ہم سے پوچھا بھی کہ تم لوگ یہاں پر کیوں آئے ہو، تو ہم لوگوں نے بہانہ بنا دیا کہ ہم لوگ اپنے رشتہ داروں کی قبروں پر آئے ہیں۔ ہم لوگ وہاں پر قبرستان کے ایک حصے میں ہم لوگوں کے رشتہ داروں کی قبریں بھی تھیں۔ ہم لوگ وہاں پر گئے، تھوڑی دیر بیٹھے، جب 10-15 منٹ گزرے تو جو گاؤں کے لوگ تھے فاتح خوانی کر کے واپس جا رہے تھے، یہاں تک کہ قبرستان میں کوئی بھی نہیں تھا۔ گورکن بھی ایک دو دفعہ ہمارے پاس آیا اور پھر چلا گیا۔ اکرم سے میں نے یہ کہا کہ ابھی تو دن کی روشنی ہے، تم یہیں پر بیٹھو، میں ابھی اس طرف سے ہو کر آتا ہوں، ذرا دیکھ کر آتا ہوں کہ سب کہتے ہیں کہ وہاں پر تو دن کے ٹائم بھی جنات ہوتے ہیں، ذرا پتہ تو چلے کہ وہاں پر جنات ہیں یا صرف باتیں بنی ہوئی ہیں۔ جیسے ہی میں نے اپنے کزن کو وہاں پر چھوڑا اور میں قبرستان سے باہر نکل کر اس جانب جانے لگا جس طرف وہ پرانا کنواں اور پرانی قبریں تھیں، یہاں تک کہ یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ وہ قبریں کس کی تھیں۔ وہ قبریں بہت قدیم اور پرانی تھی۔ ہمارے دادا جی یہ کہتے تھے کہ جب وہ بھی جوان ہوا کرتے تھے تو تب وہ لوگ اس گاؤں میں آئے تھے، یہ قبریں تب کی تھیں۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ قبریں نہ تو گرتی تھیں اور نہ ہی خراب ہوتی تھیں۔ ان قبروں کے اوپر سرخ رنگ کی اینٹیں لگی ہوئی تھیں اور ان قبروں کے بالکل دور ہی ایک کنواں تھا، اس کنویں کے اوپر بھی ساری سرخ رنگ کی اینٹیں لگی ہوئی تھیں۔ دور سے پہلے ہم لوگوں نے اس جگہ کو کبھی دیکھا تھا اور یہ پہلی دفعہ زندگی میں اتفاق ہوا تھا کہ میں اس جگہ کے قریب جا رہا تھا۔ میرے پاس اپنا موبائل بھی تھا، میں نے سوچا میں وہاں پر جا کر کچھ تصویریں لوں گا۔ جب میں وہاں پر گیا میں نے اپنا موبائل نکالا، جیسے میں نے اپنا موبائل نکالا، جب میں گھر سے آیا تھا تو میرے موبائل کی جو بیٹری تھی وہ 70% تھی۔ جب میں نے وہاں پر موبائل نکالا، اس جگہ کی جیسے ہی میں تصویریں بنانے لگا تو میرے موبائل کی بیٹری ایک ہی تصویر بنانے میں بالکل لو ہو گئی، یہاں تک کہ میرا موبائل شٹ ڈاؤن ہو گیا۔ مجھے بالکل بھی اس چیز پر یقین نہیں آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے 2 سے 3 دفعہ موبائل آن کرنے کی کوشش کی لیکن موبائل آن نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے موبائل دوبارہ اپنی پاکٹ میں رکھا اور قبروں کی طرف چلنے لگ گیا۔ وہ قبریں تعداد میں 8 سے 10 تھیں اور بڑی ترتیب کے ساتھ بنائی ہوئی تھیں۔ میں نے ان قبروں کو دیکھا، وہ قبریں سائز میں بھی کافی زیادہ بڑی تھیں، نارمل قبرستان کی قبروں سے بڑی لگ رہی تھیں۔ جیسے ہی ان قبروں پر میری نظر پڑی، وہ قبریں بالکل صاف تھیں، جیسے وہاں پر صفائی ہوئی ہوئی ہے اور کوئی بھی وہاں پر آتا جاتا نہیں تھا، یہاں تک کہ گورکن بھی اس طرف نہیں آتا تھا۔ بہت سے درخت کاٹ کر اس راستے میں گرائے ہوئے تھے کہ گاؤں کے لوگ یا بچے اس طرف نہ جائیں، لیکن پھر بھی میں اس طرف جا پڑا۔ جب میں وہاں پر پہنچا تو مجھے وہاں پر کسی کے ہونے کا احساس محسوس ہو رہا تھا، میرے کندھے بھاری ہو رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہاں پر کوئی اور بھی موجود ہے۔ 2 سے 3 بار مجھے لگا کہ کوئی میرے پیچھے آ کر کھڑا ہوا ہے، جیسے میرے بالکل بیک سائڈ پر کوئی چل رہا ہے۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اب وہ قبرستان مجھے نظر نہیں آ رہا تھا جہاں پر میرا کزن تھا، کیونکہ سینٹر میں کافی زیادہ درخت کاٹ کر پھینکے ہوئے تھے اور سراؤنڈنگ میں بھی درخت تھے۔ ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کنویں میں سے مجھے کسی کے بولنے کی آواز آئی ہے، اور وہ آواز ایسی تھی جیسے کوئی مردانہ آواز ہوتی ہے۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، مجھے وہاں پر کوئی نظر نہیں آیا۔ میں قبروں کو چھوڑ کر کنویں کے پاس جانے لگا۔ وہ جو کنواں تھا اس کے اوپر ایک بہت قدیم اور پرانا پیپل کا درخت بھی تھا، آدھے سے زیادہ اس کی چھاؤں اس کنویں کے اوپر آتی تھی۔ جیسے ہی میں تھوڑا سا اوپر ہوا، کنواں کافی زیادہ اونچا تھا۔ میں نے جھانک کر کنویں کے اندر دیکھا تو کنواں بہت ہی زیادہ بھیانک لگ رہا تھا، بہت گہرا کنواں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کنویں میں پانی نہیں ہے۔ دن کی روشنی تھی، میں نے جھانک کر دیکھا تو مجھے کنویں کے اندر سفید کلر کی گول گول کوئی چیز گھومتی ہوئی نظر آئی۔ پہلے ایسے لگا جیسے کوئی دھواں سا کوئی وجود ہے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ بالکل کلیئر ہونے لگ گیا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے سفید سا کوئی جسم ہے اور وہ گول گول چکر کاٹ رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے جیسے یہ منظر دیکھا میں بہت ڈر گیا۔ میں ایک دم سے پیچھے ہٹا، میرا پاؤں مڑا اور میں نیچے گر گیا، لیکن وہ گرنا ایسا تھا جیسے مجھے فرنٹ سے کسی نے پش کیا ہو۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا۔
میں فوراً سے اٹھا اور میں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ جب میں وہاں سے بھاگ رہا تھا تو مجھے اپنی بیک سائڈ سے بہت ڈراؤنی آواز آئی، وہ بہت بھیانک کہکا تھا۔ بالآخر میں گرتا پڑتا قبرستان میں پہنچا تو میرے کزن نے مجھے دیکھا اور وہ گھبرا گیا کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ وہ بھاگتا ہوا آیا، اس نے مجھے پکڑا۔ میں نے اسے یہ کہا کہ جلدی مجھے یہاں سے لے جاؤ، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا ہو رہا تھا اور ایسے لگ رہا تھا میرا سر پھٹ جائے گا۔ وہ مجھے فوراً سے گھر لے آیا۔ گھر والوں کو پتہ چلا، سب نے بہت زیادہ ڈانٹا۔ میری دادی اماں نے میرے اوپر دم کیا۔ دادی اماں کا یہ کہنا تھا کہ وہاں پر بہت سخت آسیب ہے۔ اس کنویں کے اوپر ایک دیو کا بسیرا تھا، اس دیو کی وجہ سے وہ جگہ حد سے زیادہ آسیب زدہ ہو چکی تھی۔ خیر میری طبیعت بہت بگڑنے لگ گئی، یہاں تک کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا سر پھٹ جائے گا۔ میں نے چیخنا شروع کر دیا اور عجیب و غریب آوازیں نکالنے لگ گیا۔ میرے گھر والے مجھے ایک پیر صاحب کے پاس لے کر گئے۔ ہم لوگوں کے گاؤں میں ہی ایک سید صاحب تھے، ان کے پاس لے کر گئے۔ انہوں نے اپنی تسبیح والا ہاتھ جیسے میرے سر کے اوپر رکھا، میرے سر کو بہت زور سے جھٹکا لگا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک آسیب نے، ایک جن نے میرا سر پکڑا ہوا ہے، یہ اس جگہ پر گیا ہے، وہ وہاں پر موجود تھا، اس نے اپنا آپ ظاہر کیا، وہ دیو تھا۔ خیر انہوں نے مجھے دم کیا، ان کا یہ کہنا تھا کہ 3 دن لگاتار دم کروانا ہے، اور یہ کہا کہ سورۃ یاسین اور سورۃ مزمل پڑھ کر پانی دم کر کے اس کو پلانا ہے۔ میری دادی اماں نے پانی دم کر کے مجھے پلایا۔ مجھے بہت سا بخار تھا۔ 3 دن میرا جسم ایسا تھا جیسے میرا جسم، میری ہڈیاں ہی ٹوٹ چکی ہیں، مجھے اتنا درد ہوتا تھا۔ 3 دن کے بعد دوبارہ ان پیر صاحب نے دم کیا، مجھے تعویذ دیا، میں نے گلے میں تعویذ ڈالا۔ پیر صاحب نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ اگر غلطی سے بھی زندگی میں اس حصے میں جاؤں گا تو وہ آسیب میری گردن توڑ دے گا۔ پھر کبھی بھی میں اس طرف نہیں گیا۔ میں بہت ڈرنے لگ گیا تھا، بہت زیادہ عجیب میری حالت ہو جاتی تھی، مجھے اپنے سائے سے بھی ڈر لگتا تھا۔ تعویذ گلے میں پہننے کے باوجود اس چیز کا میرے اوپر بہت گہرا اثر تھا۔ مجھے اپنی اس غلطی کا بہت احساس بھی ہوا کہ میں نے یہ ضد کیوں کی۔ اس کے بعد ہمارے گاؤں میں بہت زیادہ خوف پھیل گیا، کوئی بھی اس طرف نہیں جاتا تھا، کیونکہ ان 3 دنوں میں جب میری طبیعت خراب ہوتی تھی تو مجھے دورہ بھی پڑتا تھا اور گاؤں کے سبھی لوگ مجھے دیکھتے تھے، میری حالت بہت عجیب ہو جاتی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کچھ ٹائم لگا، پھر میں ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے پھر اپنا کام جو تھا میں نے میاں والی میں شروع کر دیا، پھر میں کبھی گاؤں کی طرف گیا ہی نہیں۔ یہ آج سے 8 سال پہلے کی بات ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ محمود آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کریں مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں UK کی ایک ٹورسٹ ٹیم تھی، ان کی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں 2015 کی بات ہے، ہم لوگ ایک ٹورسٹ پوائنٹ پر گئے۔ وہ ایک کافی زیادہ کنٹری سائڈ جگہ تھی، آبادی سے بالکل ہٹ کر تھی۔ جب ہم لوگ وہاں پر گئے تو ہم لوگوں نے وہاں پر سٹے کیا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ جگہ کسی دور میں بہت فیمس بھی تھی اور وہاں پر بہت سے لوگ آیا جایا کرتے تھے، لیکن جب ہم لوگ وہاں پر گئے تو وہاں پر جس ریسٹورنٹ میں ہم لوگوں کا سٹے تھا وہاں پر بھی رش نہیں تھا۔ انفیکٹ وہاں سراؤنڈنگ میں مارکیٹس میں بھی اتنا رش نہیں تھا، تو لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ آپ آف سیزن میں آئے ہیں، اس لیے یہاں پر اب بہت زیادہ لوگوں کی گیدرنگ نہیں ہے۔ وہاں پر ہم لوگ گھومتے پھرتے رہے تو ہم لوگوں کو ایک پرانے قلعے کے بارے میں پتہ چلا۔ وہ جو قلعہ تھا وہ ٹیمپل کافی زیادہ دور تھا، بالکل جنگل کے اندرونی حصوں میں تھا۔ ہم لوگوں کا کام ہی یہ تھا، ہم لوگ وہاں پر گئے۔ ہم لوگوں نے جیسے اس قلعے پر پہنچے، اس ٹیمپل پر پہنچے، وہاں پر صرف 2 سے 3 لوگ تھے، وہاں کے سٹاف تھے، اور وہاں پر ایک کیئر ٹیکر تھا جو دن تک وہاں پر رہتے تھے اور شام ہوتے ہی وہاں سے چلے جاتے تھے۔ ہم لوگوں نے ان سے پرمیشن لی۔ اس کے بعد ہم لوگ اس ٹیمپل کا وزٹ کرنے لگے۔ ہم لوگ چلتے چلتے وہاں پر 3rd فلور پر آ گئے۔ وہ بہت قدیم اور پرانا قلعہ تھا، جگہ جگہ سے کھنڈر نما ہو چکا تھا، لیکن وہ وہاں کی گورنمنٹ کے انڈر تھا، اس لیے وہاں پر کوئی وہ لوگ کام وغیرہ نہیں کرتے تھے۔ جیسے ہی ہم لوگ 3rd فلور پر گئے تو ہمیں وہاں پر ایک دم سے ایک شخص نظر آیا۔ وہ ایک عمر رسیدہ شخص تھا، بوڑھا شخص تھا۔ ہم لوگوں کو دیکھ کر مسکرانے لگا اور ہمارے پاس آ گیا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ پہلے اس نے ہم سے پوچھا، ہم نے بتایا، پھر وہ یہ کہنے لگا کہ میں یہیں پر رہتا ہوں۔ ہم نے اسے یہ کہا کہ یہ تو ایک پرانا قلعہ ہے، آپ یہاں پر کیسے رہتے ہیں؟ اس نے یہ کہا کہ میں یہیں کا رہنے والا ہوں اور میں یہیں پر رہتا ہوں۔ ہم نے پوچھا کہ تمہاری فیملی کہاں ہے؟ اس نے یہ کہا کہ میری فیملی یہاں سے کافی دور
سٹی میں رہتی ہے۔ ہم لوگ اس سے ملے، ایک دو باتیں کی، اس نے یہ کہا کہ اندھیرے سے پہلے تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم لوگ جب وہاں سے واپس آئے تو ہمیں عجیب لگا، پھر ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس آدمی سے پوچھتے ہیں یہاں کی تاریخ کے بارے میں کہ یہ کس کا قلعہ تھا اور کس نے اس کو بنوایا تھا، ہم لوگوں کی نالج میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ جیسے ہم لوگ دوبارہ 3rd فلور کی طرف جانے لگے تو ہمیں سٹاف جو وہاں کا سٹاف تھا ان لوگوں نے ہمیں بلا لیا کہ ٹائمنگ آف ہو چکی ہے، اب آپ لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں، ہمیں اس جگہ کو بند کرنا ہے۔ ہم لوگوں نے انہیں بتایا کہ ہم لوگ اوپر ایک شخص موجود تھا، اس سے ملنے جا رہے ہیں، ہمیں اس سے یہاں کی تاریخ کے بارے میں پوچھنا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں پچھلے 10 سال سے یہیں پر رہتا ہوں۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ آپ لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یہ صرف گورنمنٹ کے انڈر جگہ ہے اور ہم لوگ یہاں پر صرف ڈے ٹائمنگ میں آتے ہیں، ایوننگ ہونے سے پہلے یہاں سے چلے جاتے ہیں، یہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا۔ پھر وہاں کے ایک سٹاف ممبر نے ہمیں بتایا جو وہاں پر کافی عرصے سے کام کرتا تھا کہ یہاں پر جنات کا بسیرا ہے اور یہاں پر باقاعدہ ایک شخص دکھائی دیتا ہے، لیکن وہ ہر کسی کو نظر نہیں آتا، وہ ایک جن ہے اور وہ اکثر انسانی روپ میں مجھے بھی نظر آیا ہے۔ وہ اپنا آپ ظاہر کرتا ہے لیکن بہت کم لوگوں پر اور پھر غائب ہو جاتا ہے۔ جب ہم لوگوں نے یہ بات سنی ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے، وہاں کا جو سٹاف تھا وہ بھی خوف زدہ ہونے لگ گئے، ان لوگوں کو ہم لوگوں کی بات پر یقین ہی نہیں آیا۔ وہ لوگ خود 3rd فلور پر گئے اور وہاں کا چپا چپا چھان مارا، لیکن وہاں پر کسی بھی بوڑھے شخص کا نام و نشان نہیں تھا۔ پھر ہم لوگ وہاں سے واپس آ گئے، دوبارہ ہم لوگ اس پرانے قلعے کی طرف نہیں گئے کیونکہ ہم لوگوں کو پتہ چل چکا تھا کہ وہ ایک آسیب زدہ قلعہ ہے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو UK سے وقاص احمد نے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص صاحب کا۔ جس طرح یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے، اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل ID noshirmirk57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر اردو سینٹر پر میں اے حمید کا ناول دہشت زدہ آن ایئر کر رہی ہوں، اسے ضرور وزٹ کریں، بہت ہارر ناول ہے، آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ نیلو وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ ٹھنڈ بہت زیادہ پھر سے ہو رہی ہے، اپنا اور اپنے پیرنٹس کا بہت خیال رکھیں، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔